السلام علیکم، میں ہوں رضوان اشرف۔ آپ کو پتہ ہے کہ ملک کے اندر اس وقت 27ویں آئینی ترمیم اس کا زور و شور سے معاملات چل رہا ہے اور منظوری کے مراحل میں ہے، منظوری کے پروسیس کے اندر ہے۔ پہلے کیبنٹ سے منظوری، پھر اس کے بعد سینٹ سے، پھر اس کے بعد قومی اسمبلی سے، اور اس کے بعد یہ صدر کے پاس چلا جائے گا، جہاں سے منظوری کے بعد یہ باقاعدہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے، پیکج ہے پورا، وہ ترمیم کا حصہ بن جائے گا، آئین کا حصہ بن جائے گا، قانون کا حصہ بن جائے گا۔ یہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو 26ویں ترمیم، 27ویں آئینی ترمیم یہ جو کی گئی ہے، یہ بڑا پکا کام کر دیا گیا، یہ لوہا توڑ کام کر دیا گیا، یہ بڑا ہی مضبوط کام کر دیا گیا، اب کوئی نہیں اس کو چھیڑ سکتا، کوئی نہیں ہلا سکتا، یہ آئین کا حصہ بنا دیا گیا۔ تو آپ یاد رکھیں، جس طریقے سے آج سے تقریباً کوئی 8-10 سال پہلے 18ویں ترمیم کی گئی، اس کو ختم کر دیا گیا، اس کا خاتمہ ہو گیا ہے، بالکل اسی طریقے سے اس سے پہلے جو ترمیم کی گئی اور اس کے اندر مختلف چیزیں ڈالی گئی، جو پاور سرکلز کو اس وقت سوٹ کرتی تھی وہ اس میں ڈال دی جاتی تھی، بعد میں آنے والے جن کو یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی تھی وہ نکال دیتے تھے۔ تو یہ آئینی ترمیم کرنا، آئین کے اندر ترمیم کر کے کوئی چیز ڈالنا، آئین کے اندر ترمیم کر کے کوئی چیز نکالنا، یہ ایک روٹین کا میٹر بن چکا ہے۔ اب اس سے یہ نہیں اخذ کیا جا سکتا، اس سے یہ نہیں مطلب نکالا جا سکتا کہ جو آئین کے اندر ہو گیا اب وہ بڑا مضبوط اور لوہا توڑا کام ہو گیا، یہ بالکل اس طرح سے نہیں ہے، کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ اب بات طے ہو چکی ہے۔ تو اب یہ جو 26ویں ترمیم، 27ویں ترمیم، پھر اس کے بعد اگر کوئی 28ویں ترمیم لانے کی بات کرتا ہے تو 29ویں ترمیم بھی آ سکتی ہے، 30ویں ترمیم بھی آ سکتی ہے، 31ویں ترمیم بھی آ سکتی ہے، یعنی یہ تو ترمیم کا ایک لامتناہی قسم کا، لامحدود قسم کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ تو ہر کوئی جو اپنے اقتدار کے اندر آئے گا، اپنے مطلب کے لیے، اپنے مقصد کے لیے، اپنے مفاد کے لیے جب چاہے گا، جو چاہے گا اس کے اندر کر لے گا، اس کو یہ ترامیم پسند نہیں آئیں گی، پکڑ کے اڑا دے گا۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ جو اس وقت سارا پروسیس پاکستان کے اندر چل رہا ہے ترمیم کا، اگر مستقبل کے اندر عمران خان کی گورنمنٹ آتی، حکومت آتی ہے، جو کہ یقیناً پتھر پہ لکیر ہے، دیوار پہ لکھا ہے کہ ان کے پاس تو اتنی طاقت نہیں، ان کے پاس تو اتنا ووٹ بینک نہیں، ان کے پاس تو اتنی سپورٹ نہیں، آگے جب بھی الیکشن ہوں گے فری اینڈ فیئر ہوں گے، ٹھیک ہے، فری اینڈ فیئر نہ کروانے کے لیے بھی، کہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہ ہو، اس کے لیے بھی ان لوگوں نے انتظامات کر رکھے ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مینیج کیا جائے گا، اداروں کو مینیج کر لیا گیا ہے، ہر چیز ان کے پاس مینیج ہے، کنٹرول ہے۔ تو یہ کوشش کریں گے کہ الیکشن کو اسی طرح سے لپیٹ لیا جائے اپنے لیے، اور یہ الیکشن نکال کے تو دوبارہ سے اقتدار کے اندر آ جائیں، لیکن آخرکار عوام جو ہے وہ اپنا ووٹ حق رائے دہی استعمال کر کے، جس طرح سے آج بھی عمران خان کے ساتھ ہے، 2024 کے اندر بھی عمران خان کے ساتھ تھی اور کل کو بھی عمران خان کے ساتھ ہوں گے، وہ اپنے ووٹ کی حفاظت کریں گے، اور اپنے ووٹ کی حفاظت کر کے عمران خان کو اس کرسی پر بٹھائیں گے، وزیر اعظم کی۔ جب وہ بٹھائیں گے پھر ہوگا کیا؟ اب یہ 26ویں آئینی ترمیم، 27ویں آئینی ترمیم جس طریقے سے بغیر دکھائے ڈرافٹ دکھایا بھی نہیں جاتا، شیئر بھی نہیں کیا جاتا، مسودہ شیئر بھی نہیں کیا جاتا، جس طریقے سے اس کو پاس کر لیا گیا، بالکل اسی طریقے سے اگر عمران خان پاور میں آتا ہے، اقتدار میں آتا ہے، حکومت میں آتا ہے اور وہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، تو اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت یہ ہوگا کہ عمران خان ٹھیک ہے اپنی کیبنٹ بلائے گا، پہلے تو کیبنٹ سے اپروول چاہیے، کہے گا کہ یہ جو ترمیم ہے، یہ جو سکھ ہے، یہ جو آرٹیکل ہے، اس کو نکال دیں، وہاں سے اپروول ہوگی، بالکل اسی طرح سے مینیج کر کے قومی اسمبلی کے اندر بھی، سینٹ کے اندر بھی وہاں سے ترمیم کو نکال دیا جائے گا۔ تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیں پاکستان کی تاریخ اگر آپ دیکھیں اٹھا کے، پاکستان کی تاریخ کے اوپر نظر دوڑائیں تو پھر آپ کو اندازہ ہو کہ اس طرح کی چیزیں ماضی کے اندر، پاسٹ کے اندر بھی ہو چکی ہیں۔ جنرل ایوب خان سے لے کر جنرل ایوب خان، جنرل یحییٰ خان، جنرل ضیاء الحق، جنرل مشرف، ان لوگوں نے اقتدار کے اوپر رہنے کے لیے، پاور کے اوپر رہنے کے لیے، تاحیات ہمیشہ کے لیے، زندگی بھر کے لیے، تادم مرگ، چلے قیامت تک نہیں کہا جا سکتا، یا تادم مرگ تو کہا جا سکتا ہے،
ताहयात लाइफ टाइम, जब तक कब्र में नहीं उतर जाते, जब तक सांसें हैं, जब तक सांसें चल रही है, तब तक उन लोगों ने भी ख्वाहिश की थी कि हम हमेशा के लिए रहें इक़्तिदार में, पावर में, हुकूमत में कोई ना हिला सके, कोई ना हटा सके, कोई हाथ ना लगा सके, बिला रोक टोक, बिला शरकत गैरे, एक्सक्लूसिव किस्म की हमारे पास पावर हो। ये सबने देखा। कहाँ है आज? किधर है आज वो लोग? नाम निशान नहीं है, उनका वजूद खत्म हो गया, पावर खत्म हो गई, इक़्तिदार चला गया, सब कुछ चला गया। तो ये सब कुछ यहीं रह जाना। वक्ती तौर पर आपको ज़रूर लगता है कि आप बड़े पावरफुल हो गए, आपके पास बड़ी ताकत आ गई, पावर आ गई, आप अपनी मर्जी से जो मर्जी करते फिरें। लेकिन एक दिन आता है जब मुखालफीन है वो इक़्तिदार में आ जाते हैं, वो मसनद के ऊपर बैठ जाते हैं, वो पावर में आ जाते हैं। तो कल कला को जब भी इमरान खान इक़्तिदार में आएगा, पावर में आएगा, उस वक्त पर इमरान खान के लिए ये फिर मुश्किल काम नहीं होगा। अब क्योंकि इन लोगों ने सिलसिला खोल दिया। आइन जब बनाया गया था, मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ। जब ये आइन बनाया गया था तो चलो कारली भुट्टो ने ही आइन बनाया, जिसको ये कहते हैं बड़ा खालिक है, उसका बड़ा ये तख्लीक कार है, ये उसने बनाया, ये फाउंडर है, ये बानी है आइन का। उसने ही तकरीबन को 5 मरतबा इसमें तरमीम कर दी कि ये वाला आर्टिकल मुझे सूट नहीं करता, इसके अंदर ये शक डाल दी जाए, मैं और ज़्यादा पावरफुल हो जाऊँ, एक और तरमीम कर दी जाए, एक और शक डाल दी जाए, मैं और ज़्यादा पावरफुल हो जाऊँ। उसके बाद फिर तरमीम की परमार जियाउल हक के दौर में, फिर उसके बाद मुशर्रफ के दौर में, और ये 90s के दौर में नवाज शरीफ के, बेनज़ीर के, फिर उसके बाद ये फिर 2007-8 में पीपल्स पार्टी के दौर में, फिर नवाज शरीफ के दौर में। तो ये चलता रहा सिलसिला। आज 27वीं तरमीम के ऊपर मामला आके खड़ा हो गया, तो ये चलता रहेगा आगे भी मामला। तो आगे जब इमरान खान इक़्तिदार में आएगा, पावर में आएगा, तो इमरान खान ने भी 2 मिनटों के अंदर इस तरमीम को चेंज कर देगा, बदल देगा। ये किसी वक्त भी हो सकता है। ये 58-2 भी किसी ज़माने में थी, वो भी ख़त्म हो गई। तो तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। आज अगर कोई समझता है कि ये पावर बड़ी है हमारे पास, लामहदूद किस्म की, और इख्तियार हमारे पास लामहदूद किस्म का, इन्फिनिट किस्म का हमारे पास आ गया, ये खाम ख्याली, गलत फहमी है। अगर कोई इसके अंदर रहता है तो ठीक है, अहमकों की जन्नत के अंदर रहता है, लेकिन हकीकत इसका बिल्कुल बरअक्स है। अवाम असल में ताकत का सरचश्मा, मंबा, वो जब चाहे जैसे चाहे जिसको ला के बिठा दे, और उसके बाद इस तरमीम को भी 26वीं 27वीं तरमीम को 28वीं तरमीम से फारिग कर दिया जाए।